السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض کرتے ہوئے۔ سب سے بدترین جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بدگمانی کو۔ عورت کس عمر تک بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ جواب: 50 سے 55 سال تک۔ کیا آپ کو پتہ ہے کون سی تکلیف آنے سے اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے؟ جواب: جو تکلیف اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے لفظ قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: فارسی زبان کا۔ کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ وہ کون ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ پھر بھی روتا ہے؟ جواب: بادل۔ عروس قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کو۔ انسان کے پیٹ پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: پیٹ پر بال آنا سستی اور خواہشات کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب: تیز سرخ رنگ کا لباس۔ کیا آپ کو پتہ ہے دجال کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ جواب: ایک آنکھ ہوگی۔ گرمیوں میں کون سی غلطی کرنے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے۔ دنیا میں کون سی حرام چیز جنت میں حور ملے گی؟ جواب: اپنے غصے کو قابو کرنے سے۔ قرآن مجید کی کس سورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ حج میں۔ حساب ترازو کے نگران کون سے فرشتے ہوں گے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دنیا میں سب سے امیر مسلمان ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے امیر مسلمان ملک قطر ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جس کو آپ کے صحت سے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: ڈاکٹر کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بیوی کا لقب امیرہ تھا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو الذریاب یعنی مہمانوں کا باپ۔ کون سا خواب نظر آنا نظر بد لگنے کی نشانی ہے؟ جواب: اپنے آپ کو بلندی سے گرتے ہوئے نظر آنا۔ پیارے دوستو، نظر تو بڑا حق ہے، نظر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کون سی سورت پڑھنے سے عورت کی بدزبانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الشمس۔ کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانا کھانے سے۔ قرآن مجید کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ مہمان نوازی کے دوران کس کو کھانا دینا جائز نہیں؟ جواب: فقیر کو۔ کیا شادی کرنے کے بعد ولیمہ نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ ہوگا۔ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے اس کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: جو اپنی نماز سے غافل ہو۔ جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پاؤں پر تیل لگاتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو پیٹ کی ناف پر بھی تیل لگانا چاہیے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
जन्नात के हाथों लिखा हुआ कुरान पाक किस मुल्क में मौजूद है? जवाब पाकिस्तान में। कौन सा अमल है जो करने वाला इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है? जवाब जो अपने अमदाद से ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ा लेता है। अपनी ज़रूरियात को उतना रखना चाहिए जितना आपकी आमदनी है। ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं? जवाब जवानी की इबादत, गरीबी की सखाफत, दौलतमंद की आजिज़ी और हर वक्त तौबा करते रहना। सवाल वो कौन से 2 फल हैं जिनको सूंघने से वज़न कम हो जाता है? जवाब सेब और केला। प्यारे दोस्तों, क्या ये बात हकीकत है या नहीं? क्या रोज़े की हालत में बेपर्दा हो जाने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब रोज़ा नहीं टूटता। जन्नात का सबसे ख़तरनाक काम कौन सा है? जवाब वसवसा डालना। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने किस इंसान से सलाम करने से मना फरमाया? जवाब जो औरत पर तोहमत लगाता है। शेख अल इस्लाम किस को कहा जाता है? जवाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी ताला अन्हा को। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी ताला अन्हा का असल नाम क्या था? जवाब जंदब बिन जन्नादा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का क्या नाम था? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का नाम दिलदल था। इंसान को ज़्यादा पसीना आना किस बीमारी की निशानी है? जवाब अच्छी सेहत होने की निशानी। इंसान अल्लाह ताला की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियाँ करता है, क्या अल्लाह ताला को इन पर गुस्सा नहीं आता? जवाब तकलीफ़ दे बात को सुनकर इन पर सब्र करने वाला अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कौन सा परिंदा हर वक्त बोलता है जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे? जवाब परिंदा मोर। किस इंसान के कपड़े रात को जन्नात पहनते हैं? जवाब बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वाले को। जो काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, उसके कपड़े रात को जन्नात पहनते हैं। अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्सों में से कितने हिस्से ज़मीन पर उतारे हैं? जवाब 1 हिस्सा, और बाकी 99 हिस्से क़यामत के दिन इंशाल्लाह उतारे जाएंगे। किस वक्त लड़की के सीने में एक साथ 2 दिल धड़कते हैं? जवाब हम्ल के दौरान। ज़मीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? जवाब हार्ट अटैक। चश्मा लगाने वाले लड़के में क्या ख़ास बात होती है? जवाब ज़्यादा ज़हीन होते हैं। रात के वक्त दरख्त हिलाने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब सर दर्द की बीमारी होती है। और प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, कभी भी दरख्त के नीचे बैठकर आप लोग पेशाब ना करना। जो दरख्त के नीचे बैठकर पेशाब करते हैं उन पर जन्नात आ जाते हैं, क्योंकि दरख्त पर जन्नात होते हैं। और आप लोगों हमेशा ख़ास ख्याल ये रखा करें कि आप दरख्त के आसपास बैठकर बिल्कुल भी पेशाब ना करना, ये आपके लिए ख़तरनाक बात हो सकती है। वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं? जवाब हिर्स, हसद और गम। और जो लोग हिर्स, हसद और गम करते हैं वो कभी भी कामयाब भी नहीं होते और अपनी आप को भी तबाह कर लेते हैं। सवाल वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़बान से अपने कान साफ़ करता है? जवाब ज़राफ़ा।
قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب: آگ کا نکلنا۔ سوال: دوران حمل کون سے سورت پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ یوسف کی تلاوت کرنے سے۔ رات کے وقت جھاڑو لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ کس چیز کا کچرا بادام سے زیادہ مہنگا ترین ہوتا ہے؟ جواب: سنار کا کچرا۔ وہ کون سا دریا تھا جس میں ہر سال ایک لڑکی کو بہانا پڑتا تھا؟ جواب: دریائے نیل۔ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ مسجد میں تھوکنے کا کیا کفارہ ہے؟ جواب: مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں مٹی ہو تو تھوک کو مٹی میں ملا دیا جائے اور اگر نہ ہو تو اس کو صاف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ دنیا میں سب سے پہلے گانا گانے کی شروعات کس نے کی تھی؟ جواب: شیطان نے۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: زبان۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند کی نشانی ہے؟ جواب: کان کا بڑا ہونا۔ مشروبات کو ایک ہی سانس میں پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کوئی مشروبات پیے تو اس کو ایک سانس میں نہ پیے بلکہ 3 سانس میں پیے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنتی لباس پہنے سبحان اللہ عرش کے الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ کھڑے ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ کھانے کے اندر سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: مصیبت آنے کی، کیونکہ جو کھانا بناتا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے کھانے میں بال نکلے ہیں تو مصیبت آنا یہ ہے کہ پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور بہت سارا فساد ہوگا اور وہ مصیبت ہوگی۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو بدترین جانوروں کی مثال ہیں؟ جواب: حق کے منکر۔ وہ کون سا نبی تھا جو لوہے کو نرم کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں نیلے رنگ کی جینس نہیں پہن سکتے؟ جواب: نارتھ کوریا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب: 19 بال۔ وہ کان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: 8 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کون سے 5 کام جلدی کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: مہمان کو کھانا کھلانا، میت کو جلد دفن کرنا، بالغ لڑکی کا نکاح کرنا، اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لینا اور قرض کی ادائیگی۔ یہ 5 کام کرنے کا جلد حکم دیا گیا ہے۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، تسبیح پڑھ سکتا ہے منہ میں۔ عورت کے جسم کا کون سا حصہ اس کے شوہر کی جان بھی لے سکتا ہے؟ جواب: عورت کی زبان۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سچ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو الذریاب یعنی مہمان کا باپ۔ سوال: کون سا خواب نظر آنا نظر بد لگنے کی نشانی ہے؟ جواب: اپنے آپ کو بلندی سے گرتے ہوئے نظر آنا۔
سوال: محروم والدین کو خواب میں دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگر آپ نے اپنے والدین کو زندہ دیکھا ہے اور ان سے سلام کیا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے اس کو بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی تندرستی دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیفات جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو دولت ملنے کی بھی نشانی ہے۔ اور اگر اپنے والدین کو اچھے لباس میں دیکھتے ہیں تو جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اگر اپنے والدین کو اچھا لباس نہ دیکھیں، غمگین دیکھیں، روتے اور پریشان ہوتے دیکھیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھیں، عبادت کریں اور ان کے لیے آسانیاں، تاکہ ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اگر آپ خواب میں اپنے والدین سے باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے خوش ہیں اور اس دنیا سے خوش گئے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر میری یہ بات نہیں بھی سچ تو معذرت، مجھے فی الحال اتنا ہی پتہ ہے اور میں اتنا ہی جانتی ہوں، باقی آپ کے لیے معذرت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں صحیح لگی تو معذرت۔ پیارے دوستو، جیندے واسطے ہنستے کھیڈتے آباد رہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی خوش رکھے تے مینوں بھی خوش رکھے۔ میرے چینل تے آنے واسطے تہاڈا بہت 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 شکریہ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی ہر مراد پوری کرے۔ اللہ حافظ۔